السلام علیکم ناظرین، ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب آج جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا افتتاح کرنے کے لیے ملتان تشریف لائے۔ انہوں نے الیکشن کمپین کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنائیں گے۔ ابھی تک 2.5 پونے 3 سال میں الگ صوبہ تو نہ بن سکا، لیکن پنجاب سیکریٹریٹ کا ابھی افتتاح کر کے گئے ہیں، دیکھیں وہ کب جا کے وعدہ وفا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آج وزیر اعظم نے ملتان میں خطاب کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی اور گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں کی، تو وہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے TLP کے بارے میں ریمارکس دیے کہ ایک جماعت نے کنپٹی پر بندوق رکھ کے ہمیں کہا کہ فرانس کے سفیر کو واپس نکالو۔ اور وزیر اعظم نے آگے یہ بھی کہا کہ ایک جماعت کا ہر وقت کا طریقہ کار ہے کہ اسلام آباد پر ہلہ بول دو، مظاہرے کرو، توڑ پھوڑ کرو اور پھر جا کے اپنے مطالبات منواؤ۔ اور وزیر اعظم نے مزید یہ کہا کہ مظاہرے کرنے سے، اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ کرنے سے اور حکومت کے ساتھ لڑائی کرنے سے کبھی بھی گستاخی کا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اب مغرب میں اگر گستاخی ختم ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک الگ طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمیں تمام مسلم ممالک کو اپنے ساتھ ملا کے مشترکہ جدوجہد کرنی ہوگی، اور مغرب کو یقین دلانا ہوگا کہ یہ جو موضوع ہے یہ بہت حساس ہے۔ جس طرح یہودیوں کے لیے ہولوکاسٹ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت حساس معاملہ ہے۔ اس پہ مغرب کو ایک پالیسی بنانی چاہیے، اور فریڈم آف سپیچ کے تحت کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے۔ وزیر اعظم نے مزید یہ کہا کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہم ایک اپروچ کے ذریعے یورپی یونین اور یونائٹڈ نیشن میں جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا ہم آغاز کر چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے 4 ممالک کے سربراہوں سے بات کر لی ہے، اور وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، شاہ محمود قریشی صاحب پچھلے 1-2 ہفتے باہر کے دوروں پر تھے، اور وزیر اعظم کے بقول انہوں نے تمام جہاں جہاں وہ گئے وہاں کے اسلامی ممالک کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا، اور انہیں اس بات پر متفق کرنے کی کوشش کی کہ ہم سب مل کے یونائٹڈ نیشن میں اور یورپی یونین کے اندر جا کے یہ بات رکھیں گے، انہیں یہ باور کروائیں گے کہ جناب اس معاملے کے اندر ہمارے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آپ بھی اس معاملے پہ کوئی سنجیدہ پالیسی بنائیں۔ اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہم یہ معاملہ شروع کر چکے ہیں، یہ اس پہ بات کرنا شروع کر چکے ہیں، مسلم حکمرانوں کو میں نے خطوط لکھے ہیں اور ایک کا جواب بھی آ چکا ہے۔ اور وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کے 5 سال پورے ہونے سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ ایسی جامع پالیسی بنا چکے ہوں گے، اور یورپ اور امریکہ اور یونائٹڈ نیشن کے اندر تمام ممالک کو یہ پیغام دے چکے ہوں گے کہ جناب اس معاملے کے اندر کچھ نہ کچھ لچک دکھائیں اور اپنے شہریوں کو پابند کریں۔ اور جو مزید خصوصاً فرانس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو حکومت نے وہ معاملہ کیا ہے اپنی سرپرستی کے اندر، سرکاری سرپرستی میں، ان کو یہ باور کروائیں گے ہم 5 سال ختم ہونے سے پہلے کہ جناب یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں۔ اگر واقعی سنجیدہ لے رہے ہیں تو اچھا ہے کہ مسلمان ممالک کے جو OIC ہے، ہماری تنظیم ہے مسلم ممالک کی، وہ تمام 60 کے قریب ممالک اکٹھے مل کے جب یونائٹڈ نیشن میں معاملہ اٹھائیں گے یا یورپی یونین کے سامنے جا کے معاملہ رکھیں گے تو یقیناً اس کا اثر پڑے گا ان ممالک پہ۔ لیکن دوسری طرف وزیر اعظم نے جو TLP کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، اور ان کی وہ جو دھرنا تھا جس کے اندر ان کا بھی کافی سارا جانی نقصان ہوا، اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، ان کو کسی طرح سے جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی کہ جناب انہوں نے ہماری کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہا فرانس کے سفیر کو نکالو اور توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، اور جب دل چاہا اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے۔ ایسے الفاظ ایک وزیر اعظم کو میرا خیال ہے مناسب نہیں رہتے ان کی زبان پہ، کیونکہ یہ اپنے ہی ملک کے شہری ہیں۔ انہوں نے ظاہری بات ہے ان کے پاس جب انہوں نے اپنا مطالبہ منوانا ہوگا تو یہ پروٹیسٹ کریں گے۔ اب پروٹیسٹ کے بعد جب پولیس کی جانب سے سختی آئے گی تو پھر شہری بھی ذرا سا وائلیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی طرف سے وائلیشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ ہمارے 5 سال پورے ہونے سے پہلے یہ معاملہ ہم سمجھا دیں گے مغرب کو، یورپی یونین کو، امریکہ کو اور یونائٹڈ نیشن کو، تو ہمیں چونکہ ہمارے لیے جو بطور مسلمان جو سب سے زیادہ حساس بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام اور اللہ کی گستاخی ہے۔ اور اگر وزیر اعظم یہ کروا لیتے ہیں، ان سے منوا لیتے ہیں، وہاں پہ ایسی قانون سازی کروا لیتے ہیں اور انہیں یہ باور کروا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت حساس معاملہ، اس پہ آئندہ کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یہی تمام مسلمانوں کا مدعا اور منشا ہے۔ اس معاملے میں ہماری تمام تر سپورٹ اپنے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے کہ اللہ کرے وہ یہ کر دکھائیں، اور یورپی یونین، مغرب اور یونائٹڈ نیشن میں ایسے قوانین بنا لیں کہ آئندہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی حکومت ہمارے سب سے محبوب ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے 100 بار سوچے۔